تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من سب نبشن فقتلہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں جتنے بھی احناف ہیں جو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، تو احناف کا جو سا مسئلہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جتنے مقلد ہیں آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کے مسائل کے اوپر چلتے ہیں، تو ان کے لیے یہ تین مسائل ایسے ہیں جو نماز کے متعلق ہیں، لیکن احناف شاید علم نہیں ہے یا وہ جانتے ہوئے بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو اس سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ تو پہلا کیا اس میں سے، تو پہلا جو سا تہجد میں انگلی اٹھانا، باقی اماموں کے نزدیک جائز ہے، تو لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ نماز میں انگلی کوئی ایسا کام کیا جائے جو ارادتاً ہو، ارادے کے ساتھ کیا جائے۔ ہم شہادت دینے کے لیے انگلی اٹھاتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، انگلی اٹھاتے ہیں اس لیے ارادتاً، ٹھیک ہو گیا، ارادتاً آپ نے فرمایا کہ جب کوئی کام کیا جائے تو اس سے نماز نہیں ہوتی، لیکن ہم انگلی اٹھاتے رہتے ہیں۔ احناف جتنے بھی ہیں، حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ آپ کے مقلد ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، تو وہ نماز میں انگلی نہ اٹھائیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ باقی امام اٹھاتے ہیں، ان کا مسئلہ اور ہے، وہ اٹھاتے ہیں، ان کے ہاں جائز ہے، ان کے ہاں نماز نہیں ٹوٹتی۔ ویسے جو سا اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو سا وہ فرضوں کے بعد کا ہے۔ جب ہم فرض پڑھ لیتے ہیں، فرض نماز پوری ہو گئی ہماری، تو ہم کیا کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ جب امام صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، سارے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، پہلے فرضوں کے فوراً بعد ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد تسبیح کرتے ہیں، اس کے بعد امام صاحب دعا مانگتے ہیں، وہ دعا بھی تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد ان سے ہم سنتیں وغیرہ اگر پڑھنی ہوتی ہیں، جیسے مغرب کی نماز ہوگی یا عشاء کی ہوگی، تو جو سا اس کے بعد ظہر کی ہوگی، ہم کیا کرتے ہیں، جس کے بعد بھی سنتیں ہوں آپ نے کیا کرنا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی آپ فرضوں سے فارغ ہو، آپ چھوٹی سی دعا مانگو، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ نے صرف یہ دعا بیٹھ کے مانگنی ہے اور اسی ٹائم سنتوں کے لیے دوبارہ کھڑے ہو جائیں۔ اگر سنتیں آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ چاہے مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد سنتیں ہیں، اور یا آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد بھی سنتیں ہیں، آپ نے کھڑے ہو کے اسی ٹائم آپ نے سنتیں پڑھنے لگ جانا، سنتیں پڑھنی ہیں آپ، اس کے بعد آپ جتنی مرضی لمبی دعا کریں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر انسان کو کیا پتا ہو اس کی عمر کتنی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو نے نماز پڑھ لی، اور کیا پتا کہ تیری جو سی ہے نا تھوڑی سی عمر رہ گئی ہو، تو بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہو، اگر تو کھڑے ہو کر سنتیں پڑھ لے تو تیری سنتوں کی وجہ سے تیری نماز قبول ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ سنیوں کی نماز سنت کے بغیر پوری نہیں ہوتی، یعنی سنتیں پڑھیں گے تو ان کے فرض بھی قبول ہوں گے۔ سنیوں کو سنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو یہ سنت بھی لازمی اپنا۔ تو اس کے بعد جو سا آپ نے تشہد میں ایک تو انگلی نہیں اٹھانی، یہ ارادتاً کام کیا جاتا ہے، جو ارادتاً کام کیا جائے اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ یہ نہیں آپ نے سب کو کہنا ہے، جو شافعی ہیں ان کو بھی کہنا جی آپ نے نماز میں انگلی نہیں اٹھانی، آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حنبلی جو انسان کو کہنا آپ نے کہ امام احمد بن حنبل کا جو مقلد ہے ان کی پیروی کرتا ہے، آپ نے ان کو جا کر کہنا کہ آپ کی نماز جو ان سے فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے انگلی اٹھانے سے۔ تو اس کے بعد آپ نے باقی کو نہیں شاید کہنا، شافعی کو یا حنبلی ہو گیا یا مالکی ہو گیا، آپ نے ان کو نہیں کہنا کہ ان کے ہاں انگلی اٹھانا جائز ہے، ان کے ہاں نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن ہمارے ہاں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد فرائض کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں آیت الکرسی پڑھو، پڑھنی چاہیے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ جیسے نماز ہو تو کھڑے ہو جائیں۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک آپ فرماتے ہیں اگر میرے زمانے میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرے زمانے میں ہوتے نا تو میں ان کی پیروی کرتا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا اگر وہ میرے زمانے میں ہوتے تو میں بھی ان کی پیروی کرتا، یعنی ہر مسئلہ آپ سے، اور آپ کے مسئلے جو سے ہیں باقی اماموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ قوی ہے۔ کئی مثال میں آ کے سارے امام، تینوں امام مالک، امام حنبل اور امام شافعی، آپ تینوں جو سے ہیں ان سے بھی زیادہ آپ کے قوی ہوتے ہیں، مسائل دلیلوں کے ساتھ آپ پیش کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو تیسرا مسئلہ کھڑے ہونے کا ہے،
जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, पाँव हमारे एक इधर जा रहा होता है, दूसरा उधर जा रहा होता है, पता नहीं होता हमें खड़े कैसे होना है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक हमारा पाँव ऐसे है, एक ऐसे है, ऐसे खड़े हो, तो ऐसे कौन सा नमाज नहीं होती। अहनाफ की जो सी नमाज है, आपने फरमाया आपने ऐसे 4 उंगलियां जो सी ऐसे करो, और जितना फासला बने इतने फासले से ज्यादा अगर रखोगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो ये 3 मसले थे जो से मैंने आपको बताए हैं, आपने इसके ऊपर अमल करना है। अगर आप हनफी हैं, रहमतुल्लाह आपके पैरवी करते हैं, आपके मसाइल जानते हैं, आपके मसाइल के ऊपर अमल करते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर लाजमी अमल करना है, क्योंकि इससे आपकी नमाज नहीं होगी। तो उम्मीद आपको आज की वीडियो पसंद आई। तो एक छोटी सी आखिरी गुजारिश ये हुजूर के दीन के लिए, जो भी निकले हैं उशाक, जितने भी निकले हैं हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए, आपसे छोटे से गुजारिश है। हमने आज मर जाना, पता नहीं कब मर जाना, हमें तो क्या बताओ, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई अमल भी नहीं है कि हम कब्र में जाके हुजूर को मुंह दिखा लें, नशर तो बड़ी दूर की बात है। तो एक छोटी सी गुजारिश, अभी से अहद कर लें, ना शेर को हमने वोट देना है, ना बल्ले को वोट देना है, ना तीर को। 70 साल इन्होंने मुल्क को खाया, अब सिर्फ वोट भी हमारा लब्बैक के लिए, और हमारी औलादें सब कुछ लब्बैक के लिए। अपनी वोट अभी से नियत कर लें, नहीं देना नहीं है वो अलग बात है। इसके अलावा हम एक और वीडियो में मुकम्मल तौर पर बात करेंगे, आपने सबको समझाना भी है कि आप लब्बैक को वोट दें। तो लब्बैक को वोट क्यों देना, इसके क्या फायदे होंगे, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी दीजिए, मिलते हैं जल्दी आपसे नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, सब्बा नबिशन फ़क़्तुलहु लब्बैक।